ورنہ کئی لادری والے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، جو ملا آیا اس نے پکڑا ادھر لے کے چلا گیا. لیکن ایسے لوگوں پر فخر ہے کہ کہیں بھی کھڑے ہوں گے مفتی بشارت صاحب نہ ہوں، ہمارا الحمدللہ سنی ایک شیر چاہے کتنی بڑی کرسی پر ہو، اگر وہ مطالعہ کرتا ہے سیرت مصطفیٰ کا تو اہل سنت وہاں بھی کامیاب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب معراج کے لیے ایک شعر ڈی وائی ایس پی صاحب کی طرف سے کہ سرے عرش پر ہے تیری گزر، سبحان اللہ. سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا تو بے مثال خدا نے پیدا کیا ہے. یہ جلنے والے جلتے رہیں، نام سنت کا لے کر کے داڑھی بڑھاتے بڑھاتے باتھ روم میں جائیں، کدھر جائے کوئی پتہ نہیں. آئی سمجھ نہیں، داڑھی کی بھی حد ہے، بے شک داڑھی کی بھی ایک حد ہے. اسلام میں وضع قطع کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، وضع قطع سنت کے مطابق ہو تو الحمدللہ سینے سے لگائی جائے گی. شرط یہ ہے کہ اس وضع قطع میں عشق رسول چھپا ہوا نظر آئے، محبت رسول آئے. بات ابھی میں نے کی تھی نماز کی، صحابی رسول حاضر ہو گئی. میں نے کیا ذکر کیا؟ جو جس کا ہوگا بات اس کی کرے گا. بالکل. کل ایک آدمی فیس بک پر لکھ رہا تھا، اس بیچارے کو مرضی وہی لگا ہوا ہے. یہ ہمارے یوتھ کے نوجوان جانتے ہیں کہ میلاد منانا نہ تو سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ فرض ہے، یہ وہ ہے، لیکن فلاں یہ ہے. اب اس کو بیچارے کو اپنا مرض ہے. ہم کہتے ہیں نہ فرض ہے نہ سنت ہے، لیکن یہ محبت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ ایمان والوں کا حق ہے. پوچھو کہاں لکھا؟ قرآن میں بھی لکھا، حدیث میں بھی لکھا، خود حضور نے بھی اپنا میلاد پڑھا. کہہ دو سبحان اللہ. ابو بکر نے بھی پڑھا، عمر نے بھی پڑھا، عثمان نے بھی پڑھا، حضرت علی نے بھی پڑھا، حسن اور حسین نے بھی پڑھا. اور حسین نے تو کرب و بلا کے میدان میں میلاد ایسا پڑھا کہ قیامت تک کے میلادیوں کے لیے جلسے کو بچا دیا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. صحابی رسول حاضر ہو گئے. سننا چاہتے ہیں؟ بات ختم کروں؟ انشاءاللہ. ارشاد ارشاد. سننا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ. اور بھائی دکانداری جا رہی ہوگی. کوئی دکانداری آپ کریے. ابھی پیچھے نعرے لگ رہے تھے میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، سرپنچ صاحب پیچھے ہیں. اور جب مجھے سرپنچی بھی نہیں لڑنی، ڈی ڈی سی بھی نہیں لڑنا، ایم ایل اے کا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا. مولوی بھی کدے ایم ایل اے بن سکتا ہے؟ مولوی اگر ایم ایل اے بن جائے گا، مولوی اگر ایم ایل اے بن جائے گا تو صلح کلیت کہاں آئے گی؟ سب کو ایک ہی دامن کے نیچے کہاں رکھا جائے گا؟ تو مولوی تو بن نہیں سکتا. تو ضرورت بھی نہیں ہے کیچڑ میں گھسنے کی، کیونکہ مولوی کے لیے ایم ایل اے ہونا ضروری نہیں، مولوی کے لیے مسلک اہل سنت کا سپاہی ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. یار زندہ باد زندہ باد. تو میں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میرے لیے سب برابر ہیں. غوثیہ جامع مسجد میں کتنے سال سے امامت کر رہا ہوں، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی کسی پارٹی سے ہو، ذات سے ہو، پات سے ہو، کوئی تعلق نہیں مجھے اس سے. وہ کہتے ہیں پیچھے امام صاحب کے عقیدہ سنی ہونا چاہیے، ٹی ٹی ایس والا تو میرا مقتدی ہے، میرا. اسی پر مجھے بڑی پیاری بات یاد آ گئی. یہ جو جماعتیں نکلتی ہیں نا، جماعتیں، ذرا حکومت بھی ان پر ذرا غور کرے کہ کون سی جماعتیں ہیں. ان کا ایک ٹولہ جی صاحب لاروی کی بارگاہ میں پہنچا. سننا چاہیں گے؟ وہاں پہنچا، وہ بھی میلادی کے تعلق سے ہے. وہاں پہنچ کر کے جی صاحب لاروی علیہ رحمہ اس وقت اپنی ڈوگی، یہاں میں یہاں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس میں کیا کر رہے تھے؟ پتھر اٹھا رہے تھے. مکی بونے کا سمے تھا. یہ ملا لوگوں کی جماعت پہنچ گئی. پہنچ کر دیکھتے رہے. جا کر ایک کہنے لگا یہاں کوئی جی جی ہے؟ جی صاحب جسے لوگ بولتے ہیں اے بالیوں صدقے لوگ میں نہیں جی جی کہتا رہے.
اب نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی گل نہیں. زور کی اذان دی, بابا جی صاحب نے اپنی نماز الگ سے پڑھی چلے والی مسجد میں, ان کے پیچھے نہیں آئے, عصر کی نماز میں بھی نہیں آئے. مغرب سے پہلے بڑا مولانا پہنچا جو اس طرح بھی دکانوں پر آ کر کہتے ہیں کہ جناب والا تھوڑی دیر مغرب کے بعد ہمارے ہاں آئیے گا, ہم دین سکھائیں گے. ارے یہاں دین سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری نے سکھایا ہے. بالکل بے شک. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں دین پیر مکتو صاحب نے سکھایا ہے, یہاں دین میاں بشیر صاحب نے سکھایا ہے, بے شک. یہاں دین میاں نظام الدین صاحب نے سکھایا ہے, یہاں دین جی صاحب لاروی نے سکھایا ہے. اور جن کو سکھایا ہوا تھا اس سکھائے ہوئے کو احمد رضا فاضل بریلی نے بچایا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تقریر ہے یار. سبحان اللہ. زندہ باد. تیرے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنی کوٹھڑی اپنے پاس رکھ, اپنی گٹھڑی اپنے پاس رکھ. مغرب سے پہلے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے بھی بتا رہا ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ خالی نماز اور ٹکا نہیں, اندر کا عشق رسول کا ٹکا یاد رکھنا, متھے کا ٹکا نہیں. جس سب لاروی کے پاس پہنچے مغرب سے پہلے ہے حضرت آپ نماز میں نہیں آئے. جملہ سننا, گوجری میں حضرت نے فرمایا ہے بالیو آج دن توڑی منا کوئی امام ہی نہیں لبو, اور بولو نا سبحان اللہ. ہے بالیو آج دن توڑی کوئی امام ہی نہیں لبو, اے حضرت تم خود امامت کر لیو, اے گل وہی ہے منا آج دن توڑی کوئی مقتدی بھی نہیں لبو. نہیں یہ ہوتے ہیں نا جی جی, اب کوئی کہے گا جاؤ بھائی ہمارا تم سے کوئی مطلب نہیں, آئیے گا آئیے گا. کب سید بشارت صاحب کے ماننے والے ان کے پیچھے چلتے ہیں, نہیں آئیے گا 2 منٹ ہماری بھی سن لیجیے. تمہاری کیا سنیں, جو شعر رضویت کی سن لے وہ تمہاری سننے کہاں چلا جائے گا, اس کو تمہاری سننے کی کیا ضرورت ہے. سنو, زور دیا تو حضرت نے فرمایا ہے ٹھیک ہے پھر فجر میں آ جاؤں گا. سبحان اللہ. کس آ جاؤں گا, فجر میں. فجر کی نماز میں آ جاؤں گا. فجر میں جی صاحب لاروی پہنچے, آگے بڑے ترم خان صاحب تھے, بڑا جو ہوتا امیر یہاں تک اوپر تک چڑھایا ہوا پنڈلی. تو کہا جی نماز پڑھاؤ. بابا جی صاحب تم نماز پڑھاؤ. ہے نہیں بالیو میں تمہیں کیوں مقتدی کوئی نہیں لبو, چلو تم پڑھ لو, ہمارا یہ امیر صاحب پڑھاوے گا. ٹھیک ہے. جو امیر صاحب اگے ہو گیا اللہ اکبر. کیوں بابا جی صاحب پیچھے کھڑا تھا, امیر صاحب کی ٹنگ اوپر تھا, منہ بڑا تھا, منہ بچو چوڑ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. اب منہ بچو چوڑ چلے. جی صاحب مڑ گیا, باہر نکل آیا, سارا کو وضو پیچھے ٹوٹ گیا تبلیغیوں کو. سب کے بعد دیکھ رہے کیا کریں, بڑا امیر مارو ٹنگے گیو. تجھے نے سوچو شاید تھوڑی دیر ہم بھی رکے, ہماری بھی ٹنگ کھلی ہو جائیں گی. آئی سمجھ نہیں, انہوں نے بھی باہر نکلنے کی کوشش کی. جی صاحب نے کیوں ہے, میں تو انہیں کہتا ہوں بالیو کو امام نہیں لبو. اب ہوں یہ نہیں یا کہہ رہے کہ تم بن جاؤ, پتو ایک بنے تو ٹنگے گی, اگر یہ کیا ہو گیا تو سارا پیچھے ٹنگے جائے گا. جان بچاؤ دینا سوئی تو. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. وقت میں بس مختصراً کر رہا ہوں. اب جناب والا لائن سدھی پہ آگے. راتے سبحان اللہ. راتے ہر کوئی آکھے تو میں بھی آکھاں راتے, بن مرشد تینوں رانی لبنا ایویں رول مرسے وچ راتے. سبحان اللہ. اب جگہ پہ آ گیا, رجوع کیا, توبہ کی, تائب ہو کر کے آیا. یہاں کچھ لٹیرے آتے ہیں, تم پڑھتے لکھتے نہیں ہو, پڑھے لکھے علماء کے پاس نہیں بیٹھتے ہو, خالی ٹوپی اور داڑھی دیکھتے ہو, دیکھ کر کے تم ادھر چلے جاتے ہو, خالی رفع یدین دیکھتے ہو. ارے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھ کر کے حدیث کو جاننے والا کون ہے میرے دوست اور بزرگوں؟ اگر امام نے حدیثیں سب پڑھی اور ترک رفع یدین والی پر عمل کیا
تو الحمدللہ ہم حنفی قیامت تک اور بر صغیر کے اندر 80% جو لوگ فالو کرنے والے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فالو کرنے والے ہیں. بے شک بے شک. ان کو اپناؤ, ان کی سیرت پر چلو. میلاد مناؤ جم کر, وقت کم ہے, گستاخی ہو جائے گی. امام صاحب کی انگلی سے پہلے میں مائک چھوڑ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں وہ مولوی نہیں ہوں کہ جو انگلی کرانے کے بعد جنا بنا ہے کہ دو جان چھوڑو. میں جان کی بات ایک ہی ہے. اتنا آپ سے کہہ کے کہوں کہ سرور کہوں کہ مالکو, سب جھوم کے ذرا محبت سے سن لو. سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا, سبحان اللہ. گلے سے با کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا. ٹھنڈے ہو گئے یار, پیار سے بولو سبحان اللہ. لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہماری علماء اہل سنت کی ایک جماعت ہے, جماعت اہل سنت رجسٹرڈ صوبہ جموں, کہہ دو سبحان اللہ. میں اس کی جماعت کی طرف سے, ضلع کے نائب صدر ہونے کی طرف سے اپنی پوری جماعت اہل سنت جو صوبہ جموں, ضلع پنچ پوری کی طرف سے آپ تمامی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عید میلاد النبی کی پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ مجاہد اہل سنت حضرت الحاج سرفراز احمد قریشی صاحب جو ناظم اعلیٰ محتمی